الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 18 نومبر 2021 بروز جمعرات ہے اور آپ کے یہاں جامعہ صدیق اکبر توغبالہ کوہاٹ خیبر پختونخوا میں محترم عزیزم محمد اسماعیل کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، رب کریم کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حق سے جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں دین پر مضبوط رکھا ہے۔ میری دعا ہے رب کریم ہمیں تعزیز، عافیت اور صحت کے ساتھ دین پر مضبوطی عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہمارے جلسے کا عنوان ہے دستار بندی تحفظ ختم نبوت کانفرنس۔ میں انشاءاللہ انہی دو عنوانات پر آپ کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، دستار بندی کا مطلب ہے پگڑی پہنا دینا۔ پگڑی کب پہنائی جاتی ہے؟ ایک تو پگڑی آپ اور ہم سر پہ جب چاہیں رکھ لیں، اس دستار سے وہ دستار مراد نہیں ہے، بلکہ اس دستار سے یہ مراد ہے کہ قرآن کریم بچوں نے سینے میں رکھا، اس کو اپنے دل میں یاد کیا اور پھر قرآن کریم کے حافظ بنے۔ اب اس کا مقام ہے کہ یہ امامت پر کھڑے ہو کے صاحب دستار بن سکتا ہے۔ اس دستار کا مطلب صرف پگڑی کے چند گز کپڑے کے نہیں ہیں، بلکہ عالم دین کو، حافظ قرآن کو سر پہ دستار اسی لیے دی جاتی ہے کہ اسے صرف دستار نہ سمجھنا، دین کی تبلیغ، دین کی ترویج، دین کی اشاعت، دین کی تدوین، دین کی تمکین اور دین کے دفاع میں اگر تمہیں کفن کی ضرورت پڑے تو موت تک چلنا، اسے اپنا کفن سمجھنا۔ اسی لیے دستار کے ہر تار کو ہم مقدس سمجھتے ہیں، اور یاد رکھیں دستار کے ہر تار کی لاج رکھ کر ہمارے علماء میدان میں اترتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے اپنے سروں پر پگڑیاں اسی لیے نہیں رکھی کہ ہمارے سر کو گرمی لگتی ہے، دھوپ سے بچاؤ کے لیے رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے سر پہ پگڑی اس لیے نہیں رکھی کہ ہمارے سر پہ سردی کا اثر ہے تو سردی سے بچاؤ ہے، نانا، ہم نے اسے سنت رسول سمجھ کے رکھی ہے، سر اٹھانے کے لیے رکھی ہے، سر جھکانے کے لیے نہیں رکھی۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ مولوی کے سر پہ پگڑی سر جھکانے اور غلامی کے لیے نہیں ہے، سر اٹھا کر اسلامی آزادی کے حصول کے لیے۔ یہ بات ذہن میں کھلی ہو تو آج دستار بندی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نوجوان تیار ہوا ہے،
یہ وہ شعلہ تیار ہوا ہے جس نے آگے چل کے اسلام کی حفاظت کرنی ہے، یہ وہ کوپل بنی ہے جس نے سایہ دار درخت کی مانند اپنی زندگی گزارنی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ زبانیں، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ دل اور دماغ جنہوں نے اپنے سینے اور اپنی جان میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے پڑھا اور آگے پڑھا کر طلباء کو تیار کیا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین، مدرسے کے وہ معاونین جن کا پیسہ اور محنت دین کے تحفظ کے لیے خرچ ہوا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم جن بچوں نے پڑھا ہے، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کو میرے اللہ رب العزت نے اپنی صفت قرار دے کر زمین پہ بھیجا ہے۔ مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا کلام اللہ وقد خرج منہ، یہ اللہ کا کلام اللہ سے نکل کے آیا ہے۔ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ویسے اللہ کی صفات قدیم ہے، اور رب کی صفات رب کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس لیے کلام اللہ میں وہ طاقت موجود ہے، کلام اللہ میں وہ پاور موجود ہے، کلام اللہ میں وہ حیثیت، ویلیو، مرتبہ، رتبہ موجود ہے جو اللہ کی صفات میں ہوتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب مخلوق خالق سے بات کرے گی تو واسطہ ضروری ہے، بغیر واسطے کے مخلوق کبھی خالق سے بات نہیں کر سکتی۔ اگر مخلوق نے خالق سے بات کرنی ہو تو واسطہ پیغمبر چاہیے، پیغمبری کا واسطہ درمیان میں ہوگا، رسالت کا واسطہ ہوگا، نبوت کا واسطہ ہوگا، نبی رسول پیغمبر درمیان میں رہ کے مخلوق کو خالق تک ملائیں گے۔ گویا نبی کی نبوت، پیغمبر کی پیغمبری، رسول کی رسالت امت میں، مخلوق میں خالق کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر یہ واسطہ نہ ہو تو کبھی عام مخلوق کا بندہ خالق کی بات نہیں سن سکتا۔ میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں، اللہ کے قرآن میں جو بات موجود ہے، قوم موسیٰ نے کہا ارنا اللہ جہرا، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، دیدار کرنا ہے، رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا ہم پروگرام بنا چکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ کی نبوت کے واسطے کو کراس کر رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسالت کے تعلق کو ہٹا کر اللہ سے ڈائریکٹ ہونا چاہ رہی تھی، اللہ سے ہم کلام ہونا چاہ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ 70,000 قوم میں 70 بندے نمائندہ لے کر کوہ طور پہ آئے۔ میرے مولا یہ چاہتے ہیں تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اللہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کا دیدار کر سکیں۔ فرمایا اے موسیٰ میں جواب تمہیں دیتا ہوں، بتا ان کو دو لن ترانی، امپاسبل ہے، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا کہ نبی کے واسطے کو ہٹا کے مخلوق دنیا میں خالق کا دیدار کرے، یہ نہیں دیکھ سکتے۔ کہا میرے مولا ان کی خواہش ہے، کہا اچھا موسیٰ انہیں کہہ دے اس پہاڑ کو دیکھیں، اگر یہ پہاڑ ان استقر مکانہ تجلی خداوندی نازل ہونے کے بعد اپنی جگہ پر برقرار رہ گیا تو انہوں نے اللہ کو دیکھا، اگر اللہ کی تجلی اترتے ہوئے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ بیٹھا، یہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ قوم موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ ٹکٹکی لگا کے پہاڑ پہ نظر رکھتی ہے، اللہ نے تجلی اتاری ہے، خر موسیٰ صاعقہ۔ حضرت موسیٰ جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات ہونے کے باوجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کی صفت سے متصف ہونے کے باوجود بے ہوشی کے عالم میں گر جاتے ہیں۔ وہاں قوم کی کیا تاب تھی، وہاں قوم کا کیا بس تھا، وہاں قوم کی کیا طاقت پاور صلاحیت تھی جو وہ برداشت کر پاتی، وہ سارے مر گئے، جل گئے،
ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب مر گئی، حضرت موسیٰ کو ہوش آیا، اٹھ کر دستے دعا دراز کیا، میرے مولا یہ تمہیں دیکھنے آئے تھے تاکہ پچھلی قوم کو جا کر بتائیں، دیدار کرنے آئے تھے تاکہ پچھلوں کو جا کر سمجھائیں ہم نے اللہ کو دیکھا، اب یہ مر گئے، پچھلوں کے نمائندوں کی نمائندگی ختم ہو جائے گی، وہاں تک انہیں بتائے گا کون؟ حال یہ ہوا تھا، پہاڑ جل گیا تھا، تجلی اتری تھی، قوم مر گئی تھی، وقت کا پیغمبر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اللہ مجھے گواہ چاہیے، آئی وٹنس چاہیے، اینی شاہد چاہیے، آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے والا چاہیے جو یہاں سے جا کر وہاں پر بتائے۔ اللہ نے دعا قبول کی، قوم زندہ ہوئی، واپس جا کر اپنے لوگوں کو بتایا، اوے ہمارے ساتھ یہ حال بھی تھا، ہماری کارگزاری یہ ہے، آپ بیتی یہ ہے، ہمارے حالات واقعات معاملات یہ ہے۔ ہم اللہ کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں، واسطے نبی خدا کو دیکھے گا، ہم نبی کو دیکھیں گے۔ اللہ کی بات سننا چاہتے ہیں، ہم نبی کو سنیں گے، نبی اللہ کو سنے گا۔ مخلوق کبھی خالق تک بغیر نبی کے واسطے سے نہیں پہنچ سکتی۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ اگلا جملہ سمجھانے کے لیے کہ ہمیں کلام اللہ ملا ہے، کلام خدا ملا ہے، اللہ کی کتاب ملی ہے، ڈائریکٹ نہیں، حضور کے واسطے سے گزر کے ملی ہے۔ کیوں؟ ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ قرآن کریم پارہ نمبر 28 سورۃ حشر آخری رکوع، رب کائنات فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، فرمایا محبوبم اگر قرآن پہاڑ پہ آتا، تجھ پہ نہیں پہاڑ پہ آتا، تو پہاڑ کی دو حیثیتیں ہو جاتی، متصدعا ایک پہاڑ کی یہ عالم ہوتی، خاشعا ایک پہاڑ کا یہ عالم ہوتا۔ میں اہل علم میں بات کر رہا ہوں، خاشعاً خشوع سے نکلا ہے، متصدع تصدع سے نکلا ہے۔ خشوع کہتے ہیں جھک جانے کو، خشوع کہتے ہیں آنکھوں کے گر جانے کو، خشوع کہتے ہیں طاقت کے انتہا کو، خشوع کہتے ہیں صلاحیت کے اینڈ ہو جانے کو۔ تبھی فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، آنکھیں جھکا کر نماز میں اللہ کے سامنے تذلل اختیار کر کے، عاجزی اختیار کر کے اللہ کے سامنے مؤدب بن کے ٹھہرنا نمازی کی شان یہ ہونی چاہیے۔ کیا مانا؟ میرے مولا میں نماز پڑھنے آیا، میرے اللہ میں عبادت کرنے آیا، میرے رب میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے کے آیا۔ خاشعون میری طاقتیں، میری پاورز، میرے کنٹرول، میرا مینڈیٹ، میری ملکیت، میری صلاحیت کا اینڈ ہو گیا، تو سب سے بڑا ہے۔ یہ ہے خشوع۔ تو رب نے فرمایا اگر قرآن پہاڑ پہ آتا لرائیتہ خاشعا، آج پہاڑ ٹھہرا ہے، گویا قد و قامت کے ساتھ ٹھہرا ہے، اپنی طاقت کے ساتھ ٹھہرا ہے، اپنی جو ہے نا اپنے بل بوتے پہ ٹھہرا ہے۔ تو پہاڑ کو چاہیے جب تو اتنی طاقت رکھتا ہے، پہاڑ کو چاہیے جب تو اتنی پاور، قوت، سکت، ہمت رکھتا ہے، صلاحیت و اہمیت اپنے معاملے کی رکھتا ہے، تو بوجھ قرآن کو، کلام خدا کے بوجھ کو، قرآن کی ہیبت کو، کلام الہی کے جلال کو برداشت کر پا، ہضم کر پا، سہ جا اور اپنی جگہ پہ ٹھہر۔ فرمایا محبوبم یہ نہیں ہوگا، لرائیتہ خاشعا، پہاڑ کی ساری بلندی ختم ہو کے اس کی آنکھیں جھک جائیں گی، میں قرآن نہیں لے سکتا۔ نمبر 2 متصدعا، تصدع کہتے ہیں اندر کے اندر کچھ ایسی سختی آئے کہ چیز پھٹ جائے، جسے کہتے ہیں بلاسز، اندر میں گیسز آئیں، چیز بلاسٹ ہو جائے۔ میں مثال دیتے ہوئے کہتا ہوں، ایک سلنڈر ہے، گیس کا سلنڈر، شعلۃ الغاز، یہ گیس کا سلنڈر ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ پھٹتا ہے، بلاسٹ ہوتا ہے، باہر کی گرمی کم، اندر کا معاملہ زیادہ، اس کی وجہ سے پھٹا۔ پہاڑ پر جب زلزلے کی کیفیت ہونے لگتی ہے، اس سے پہلے لاوا پھٹتا ہے، وہ نکلتا ہے، زلزلہ زمین کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی ایسی گرمی، ایسی حرکت، ایسی بیماری، ایسا ڈیفیکٹ پہاڑ کے اندر پیدا ہو کہ وہ
फट जाए। फरमाया अगर कुरान पहाड़ पे आता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, यानी पहाड़ में हैबत इलाही की वजह से, जलालत कलामी की वजह से, रौब खुदाबंदी की वजह से, बोझे कुरान की वजह से, सिकले किताब की वजह से, कुरान करीम की इस वजह से पहाड़ की ताकत बस हो जाती और उसमें ऐसा मामला होता कि वो उड़ने लग जाता। ये कुरान का बोझ है। अब सुने, ये जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिनकी दस्तार बंदी के लिए उलमा का गुलदस्ता बैठा है, जिनकी दस्तार बंदी की खुशी में आप और हम ये छतों तक एक एक बंदा इन्हें सलामी पेश करने के लिए बैठा है। वजह भाई वजह ये है, जिस कलाम को पहाड़ न उठा सका, जिस कलाम को पहाड़ की ताकत नहीं उठा सकती थी, इन बच्चों ने पैगंबर के वास्ते से उस कलाम को अपने दिल में उठा लिया है। तो मैं बात पूछ रहा हूं कि पहाड़ बर्दाश्त नहीं करता, बच्चे का दिल ज्यादा मजबूत है, बच्चे के दिल में ज्यादा पावर है, ज्यादा ये शुजाअ है, उस पहाड़ की अहमियत उसके सामने कम है। दिल तो नरम है, फिर ये दिल फटता क्यों नहीं है? हार्ट को अटैक होता क्यों नहीं है? दिल तो तकलीफ और मर्ज में मुब्तला होता क्यों नहीं है? हमारा दिल भी फटे। जी नहीं, वजह हमने खुदाबंदी कलाम बिला वास्ता नहीं लिया, बिल वास्ता लिया। हुजूर के सीने से गुजर के आया, पहाड़ पे आता, पहाड़ों को उड़ा देता, पहाड़ों पे आता, रेजा रेजा हो जाता। लेकिन ये कलाम पहले कल्बे मुहम्मदी से गुजरा है, सीने मुस्तफाई से गुजरा है, दिल अक़दस पैगंबर से गुजर के आया। हुजूर के दिल में जमाल है, हुजूर के दिल में रिसालत है, हुजूर के दिल में पैगंबरी है, रसूलुल्लाह के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की नुमाइंदगी का मकाम, शर्फ, हैसियत, वैल्यू है। और इस वैल्यू ने इस कलाम खुदा की हरारत को बरूदत में बदला और यह कलाम आज हमारे सीने में आया। बरकत हमारे पैगंबर की है। मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, फरमाया या अबा बकर शय्यबतनी हूद व अखवातिहा। ये सूरत हूद और इस जैसी सूरतें उतरी हैं, इन्होंने आपके पैगंबर को बूढ़ा कर दिया है, आपके पैगंबर की जवानी को बुढ़ापे में बदल दिया। क्या मतलब? कुरान के नुज़ूल की तकलीफ अकेले मेरे पाक पैगंबर ने बर्दाश्त की, अकेले रसूलुल्लाह ने बर्दाश्त की, अकेले नबीउल्लाह ने बर्दाश्त की, अकेले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बर्दाश्त कर गए, जिसे पहाड़ न उठा सके, जिसके अंदर वो रोब और दबदबा हो कि पहाड़ लरज़ जाए, अगर वो उतरे पहाड़ रेजा रेजा बन के उड़ जाए, तो मेरे पैगंबर ने उसे बर्दाश्त किया। तो मुझे कहने में कोई बात नहीं है, मैं हक बजाने वो के ये दावा पेश कर रहा हूं कि जो ताकत इन पहाड़ों में नहीं है, जो ताकत इन जिबाल में नहीं है, जो ताकत इन चोटियों में नहीं है, वो ताकत अल्लाह ने मेरे मुस्तफा के दिल में रखी है। मेरे पाक पैगंबर का दिल अक़दस इतना कवी, इतना अक़वा, इतना अशदा, इतनी ताकत, इतना पावरफुल है कि जो ताकत वहां है इन पहाड़ों में भी नहीं है। अकेले सीने मुहम्मदी ने उस कलामुल्लाह के बोझ को उठाया, अकेला सीने मुस्तफाई ने उस बोझ को अपने अंदर बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करके हमें दिया कि हमारे बच्चों ने कुरान पढ़ा है, इनके दिल को तक़वियत मिलती है, तकलीफ नहीं मिलती। ये कुर्बानी मेरे पाक पैगंबर की है, कुर्बानी मेरे नबी की है, कुर्बानी हमारे रसूल की है। ये कुर्बानी आपको और मुझे दावत फिक्र देते हुए कह रही है, ऐ लोगों, आज तुम ये न कहना हमारे नबी की सुन्नतों पे अमल मेरे लिए मुश्किल है, मैं नहीं चल सकता। ताजर ये न कहे तिजारत में मैं सुन्नत के मुताबिक अमल करूं, मेरी तिजारत को कसाद आता है, नुकसान आता है, लॉस होता है। कोई बाजार का बंदा यूं न कहे अगर सूद न करूं मेरा कारोबार चलता नहीं है। कोई बिजनेसमैन यूं न कहे मुझे खिलाफ शरीयत बात पे करने दे तो कारोबार चलता है, वरना घर बैठ जाऊं। और ये छोटी सी कुर्बानी हो, ये अपनी जिंदगी में दे दो, पैगंबर की बड़ी कुर्बानियों की लाज रख लो। ये ना कहो हमसे नहीं होता, हम शरीयत के मुताबिक शादी करेंगे,
ہماری زندگی کا کیا ہوگا؟ ہم شریعت پہ عمل کریں گے، ہمارے معاملے کا کیا ہوگا؟ ہم شریعت اسلامیہ پہ بات کریں گے، ہم شادی بیاہ میں گانے کو چھوڑیں گے، فلم اسٹاری کو چھوڑیں گے اور باقی غلط معاملات کو چھوڑیں گے تو ہمارے برادری ناراض ہوگی، قوم ناراض ہوگی، قبیلہ ناراض ہوگا، علاقہ ناراض ہوگا، دوست ناراض ہوں گے۔ شریعت پہ چلنا مشکل ہے، سردی میں وضو کرنا مشکل ہے، نماز میں جانا مشکل ہے، مسجد جانا مشکل ہے، داڑھی حضور جیسی رکھنا میرے لیے مسئلہ ہے، فلاں سنت پہ عمل میرے لیے مسئلہ۔ یہ مسائل کچھ بھی نہیں ہے، اکیلے مصطفیٰ نے تیرے آنے سے پہلے، اکیلے محمد مصطفیٰ نے تیری پیدائش سے پہلے، اکیلے رسول اللہ نے تیرے دنیا میں آنے سے پہلے اس کلام پر وہ قربانیاں دی ہے جو قربانیاں رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ مذاق کی بات نہیں ہے۔ آج ہم سنت پہ بات، ابھی حضرت بات فرما رہے تھے کہ ہمارے اکابر نے رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ پہ اپنی جان کو وقف کیا ہے۔ بھائی کرنا چاہیے، کیوں؟ ہماری جانیں، ہماری زندگیاں، ہماری حیاتیاں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا تھا کہ میرے پاک پیغمبر نے اکیلے نزول قرآن پر وہ قربانیاں دی ہیں، میرے پاک نبی نے اکیلے قرآن کریم کے پہنچانے میں ان قربانیوں کی انتہا پیش کر دی ہے جس سے عام بندہ سوچ تک نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ کا ہماری جانوں پہ حق ہے، رسول اللہ کا ہماری زندگیوں پہ حق ہے، رسول اللہ کا ہمارے اموال پہ حق ہے، حضور کا اولاد پہ حق ہے، حضور کا ہماری قوتوں، صلاحیتوں، ہماری ہمتوں پر حق ہے۔ ہم اپنی جانوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی مال اولاد کو رسول اللہ کے لیے قربان کریں۔ اور ختم نبوت پر بھی ایک جملہ کہتا جاؤں، ہمارے عنوان میں دستار بندی کے ساتھ ختم نبوت کا عنوان موجود ہے۔ میرے دوستو، جس طرح اللہ کو توحید میں، اکیلا ذات اور صفات میں ماننا فرض ہے، توحید کا انکار کفر ہے۔ کوئی اللہ کو لاکھ رازق مانے، محیی مانے، ممیت مانے، رب کریم کو ودود مانے، اللہ کو قہار مانے، غفار مانے، غفور مانے، عفو مانے، مالک الملک مانے، ذوالجلال والاکرام مانے، لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے، وہ پکا ٹھکا آؤٹ آف دا باؤنڈری آف اسلام میں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اللہ کی توحید نہیں مانی۔ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لانا فرض عین ہے، اس کا انکار باقی کفر میں بندے کو لے جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی رسالت مآب کو، حضور پاک کو نبی کہہ دے، رسول کہہ دے، امام الانبیاء کہہ دے، صاحب کتاب کہہ دے، صاحب قرآن کہہ دے، صاحب الہجرہ کہہ دے، صاحب المعراج کہہ دے، جتنے رتبات و مقامات و مرتبات و معجزات پیغمبر کے مانتا چلا جائے، لیکن ختم نبوت نہیں مانتا، پیغمبر کو آخری نبی کہ حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا اس معنی میں نہیں مانتا، جیسے وہ توحید کا انکاری سب کچھ مان کے بھی مسلمان نہیں ہے، ویسے یہ ختم نبوت کے انکاری ساری صفات مان کے بھی مسلمان نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی مثال اسلام میں بنیادی حیثیت، جیسے ہمارے دل میں، جسم میں دل ہے، ہاتھ کا کوئی ٹکڑا کٹتا ہے کٹ جائے، کوئی بازو کا ٹکڑا کٹتا ہے کٹ جائے، زندگی برقرار رہتی ہے، لیکن دل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی آپ کاٹ دیں، زندگی برقرار نہیں رہتی۔ بھائی اس کی وجہ اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ دل کی بنیاد پورے جسم کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، ویسے عقیدہ توحید اور ختم نبوت پورے اسلام کی بنیاد سے تعلق رکھتی ہے۔ میرے دوستو، ختم نبوت کے لیے ابھی بات ہو رہی تھی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہم سب کی مشترکہ، دیوبندیت کی مشترکہ پلیٹ فارم کا نام ہے، بلکہ میں یوں کہوں 4 علماء دیوبند کی جماعتیں وہ ہیں جو آپ کی اور ہماری متفقن علیہ طرز پہ قیادت میں موجود ہیں۔ یاد رکھنا، وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہمارا مشترکہ پلیٹ فارم ہے، تبلیغی جماعت
ہماری مشترکہ ایمانی تحریک کا نام ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تمام کام کرنے والوں کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اور جمعیت علماء اسلام سیاسی طور پہ ہمارا مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس پر بڑا کھلا اور بڑا واضح موقف ہم رکھتے ہیں۔ مجھے آپ سوالات بھیج رہے ہیں، میں آخر میں اس سوال کو بھی حل کرتا ہوں۔ میں عقیدہ ختم نبوت پر بات کر رہا تھا، توجہ میرے دوستو، رسالت مآب کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، رسالت مآب کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا، رسالت مآب کے بعد کوئی نئے نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ قرآن کریم سورت نمبر 2 سورت البقرہ، پہلا رکوع بقرہ کا پہلا صفحہ، رب کائنات نے ایمان کی 3 باتیں فرمائی ہیں۔ فرمایا صحابہ کرام نے پہلی کتابیں تورات، زبور، انجیل، صحائف پر ایمان رکھا، پیغمبر کے صحابہ نے قرآن کریم پر ایمان رکھا، اس کے بعد قیامت پر ایمان رکھا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ پہلی کتابوں پہ ایمان رکھنا ضروری، اللہ کی کتابیں تھی، پیغمبر کے اوپر اترنے والی کتاب قرآن پر ایمان رکھنا ضروری، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب آنا ہوتی، کسی کتاب نے نازل ہونا ہوتا تو فہوتا وما انزل من بعدک، جو آپ کے بعد اترنا ہے اس پر بھی ایمان لانا۔ فرمایا جی نہیں، پہلی کتابیں اور قرآن، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ مومن کی شان یہ ہے وہ آخرت پر، قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ پتہ چلا حضور پاک کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نئی کتاب و نئی شریعت نہیں آ سکتی۔ آنا ہوتا تو من قبلک آ سکتا ہے، من بعدک کیوں نہیں آ سکتا؟ من بعدک آتا پتہ چلا بعد کی شریعت بھی ہونی ہے، یوں نہیں ہے۔ اور پھر میں ایک بات اس پر مزید بھی کرتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ اکیلا نمازی بھی پڑھتا ہے، امام بھی پڑھتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، کیا معنی؟ اللہ مجھے حضور کی شریعت پر چلا دے، سیدھا راستے پر چلا دے۔ شریعت محمدی مانگی جا رہی، حضور پاک کی دی ہوئی ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ صرف حضور پہ اتری ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ بس حضور پاک پہ اتری ہے۔ میرے دوستو، اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے اللہ سے ہدایت کے لیے دعا کی جا رہی ہے، التجا کی جا رہی ہے۔ دعاؤں، التجاؤں، نداؤں میں اللہ کو پکارا جا رہا ہے، میرے مولا ہمیں حضور کی شریعت پہ چلا دے۔ یہ درخواست اب ہمارے پاس ہے، حضور پاک کی شریعت میں آنے کا داخلہ فارم مل رہا ہے۔ اور کب ملتا ہے؟ یاد رکھو، جب کسی ادارے پر، اسکول پر، کالج پر، یونیورسٹی اور ٹیوشن سینٹر پہ لکھا ہوتا ہے ایڈمیشن اوپن، پتہ چلا درخواست دو، تمہارا داخلہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایڈمیشن کلوز لکھ دیا جائے پھر داخلے بند ہو جاتے ہیں۔ جب تک ایڈمیشن اوپن ہو آپ کو اپلیکیشن فارم ملتا ہے، آپ پر کیجئے، اپنے بچے کو یا خود کو وہاں داخل کرا لیجئے۔ اہدنا الصراط المستقیم حضور پاک کی شریعت و امت میں آنے کی درخواست ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں داخل ہونے کی درخواست ہے، یہ مل رہی ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم قیامت تک جاری رہے گا۔ پتہ چلا قیامت تک حضور پاک کی امت کا داخلہ کھلا ہے، رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کھلا ہے، دین اسلام کی ہدایت قیامت تک جاری ہے۔ نیا نبی آنا ہوتا یہ چیز بند ہو جاتی، یہ قیامت تک ہے، تو نبوت محمدیہ بھی قیامت تک ہے۔ جزاک اللہ، میری تقریر کو توجہ سے سنیے میرے دوستو۔ رسالت مآب کی شریعت کے اندر داخلے کی یہ فارم قیامت تک جاری ہے، ورنہ اہدنا الصراط المستقیم کی ٹائم لیمیٹیشن ہوتی کہ اس وقت تک۔ تو عقیدہ ختم نبوت تو یوں ہے جو ہمارے لیے واضح ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، ختم نبوت کامل اٹھا لیجئے، عربی زبان کی کتاب کا اردو ترجمہ جو حضرت نے فرمایا
100 قرآن کریم کی آیات اور 210 پیغمبر کی حدیث سے ختم نبوت کے مسئلے کو مدلل مبرہن کیا۔ آپ پڑھیے، آپ سمجھیے۔ میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ دن میں آپ کالج یونیورسٹی کے لوگ، آپ تاجران لوگ، آپ باقی عہدے اور دنیا کے کاموں میں مصروف بندے نکالو، یہ علماء آپ کو سمجھائیں گے۔ آپ ختم نبوت پہ دلائل پڑھو، ختم نبوت کے مسائل سمجھو، ختم نبوت کے فضائل سمجھو، ختم نبوت کے معاملات سمجھو، خدا کی قسم آپ دلائل کی دنیا میں ایٹم بم بن جاؤ گے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ حضرات اگر یہ آئیں تو ارادہ کرتے ہیں ان کو پڑھانے کا؟ یہ حضرات بیٹھے، آپ وقت نکالو تو۔ میں حیران ہوں اپنی عوام پر، 24 گھنٹے کی تمہیں مصروفیت ہے، آدھا گھنٹہ نہیں نکلتا۔ آدھا گھنٹہ نکالیں، آدھا گھنٹہ۔ آپ دن کا کوئی وقت آئے، یہ حضرات بیٹھے ہیں، یہ سر پہ پگڑی رکھ کے آپ کے سامنے آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو ٹائم دیں گے۔ آپ ارادہ کرتے ہیں؟ جتنے بیٹھے، جو ارادہ کرتا ہے وہ بندے سے میں ہاتھ کھڑے کراؤں گا۔ ایک پہلے میری بات پوری ہونے دیں، میری بات سن لیں۔ جو واقعی ارادہ کرتے ہیں، ہماری وجہ سے نہیں کہ ہم نے مولویوں کو خوش کر دیا ہے، یوں نہیں ہے، میری خوشی نہ خوشی کی بات نہیں ہے، اپنی ایمانی غیرت، رسول اللہ کا ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ حق ہے، اسی وجہ سے جو چاہتا ہے کہ میں ختم نبوت کے لیے علماء سے رابطہ کروں گا۔ میں باقیوں کو چھوڑ کے حضرت مولانا مجاہدین سے میرا تعارف ہے، باقی حضرات بھی ہیں، میں ان کو کہہ کر اور باقی حضرات کو آپ سے جوڑتے ہوئے کہتا ہوں، جو ارادہ کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ ہم ختم نبوت کا کورس پڑھیں گے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی زندگیاں لگائیں گے، اس دلائل کو سمجھیں گے، اس پر کورس کریں گے، اس پر علماء کے پاس آئیں گے۔ تاجر ہے تو تجارت میں بات کرے گا، کرو گے؟ اسکول کے استاذ ہے، اسکول میں بات کرے گا، کرو گے؟ کوئی قلم کار صحافی ہے، وہ لکھنے پڑھنے میں بات کرے گا، اپنی اولاد کو آگے چلائے گا اور یہ لے کر چلیں گے، چلو گے؟ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ یہ آج کے جلسے کا عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس پہ تشکیل بھی کر لیں نا، ارادے بھی کر لیں، خالی جلسہ نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے حضرات تشکیل نہیں کرتے، میں تو ہر جلسے میں پوری تشکیل کراتا ہوں کہ اس پر جو چیز نے ارادہ کرنا وہ سارے ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال میں مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی میں رہ کر ہمارے لیے کیا کیا؟ سبحان اللہ۔ ان سے پوچھو جو کہتے ہیں کیا کیا، کہ تم نے مولانا کو ووٹ کتنے دیے؟ آپ جا کر اپنے امام مسجد کو کہو تو نے مسجد میں کیا کیا بنایا، تو امام پوچھے گا نا کہ تم نے چندہ کتنا دیا، اسے پوچھنے کا حق نہیں ہے مولانا۔ تو آپ نے مولانا فضل الرحمان کو نمائندے کتنے دیے؟ آپ کیا سمجھتے ہو اکیلا مولانا فضل الرحمان جائے گا وہاں کام کر لے گا؟ بھائی وہاں ایمانی طاقت سے نہیں، ووٹ کی طاقت سے کام ہوتے ہیں۔ آپ نے مولانا کو کتنے 400 ممبران میں 10 ممبر آپ دیتے ہو اور چھری دے کر کہتے ہو جاؤ جنگل کاٹ کے آ جاؤ۔ چھری سے جنگل کٹتے ہیں؟ بتائیں۔ اے خدا کے بندے، ایک بڑی سی چھت ہوتی ہے، لنٹر ڈالنے کے لیے مشین آتی ہے، مستری کہتے ہیں ہم ہاتھ سے نہیں ڈالتے، اور تم حضرت مولانا فضل الرحمان کو 10 بندے دے کر کہو جا شریعت نافذ کرا، یہ کیسی بات ہے؟ اور بولتا وہ ہے جس نے ووٹ نہیں دیا ہوتا، جو ووٹ میں اپنی برادری کو دیکھتا ہے، قوم کو دیکھتا ہے، قبیلے کو دیکھتا ہے، علاقے کو دیکھتا ہے، بچے کی نوکری کو دیکھتا ہے، گھر کی نالی بننے کو اور محلے کی گلی بننے کو دیکھتا ہے، وہ بولتا ہے۔ نظریات جو رکھتا ہے، فکر کا باہم متفق ہے اور مولانا کے معاملات سے واقف ہے، وہ کبھی نہیں بولتا۔ اور میرا تجربہ ہے، میں اکثر طور پہ کہا کرتا ہوں کہ جمعہ کی تقریر خطیب تھوڑی سی لمبی کر لینا تو بولتا وہ ہے جو آخر میں آئے، جو شروع میں آئے وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ نہیں بولتا، وہ کہتے ہیں بالکل پشتو میں کیا کہتے ہیں، رشتہ بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، ہاں، تو وہ بالکل نہیں بولتا، اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جو آخر میں آتے ہیں وہ بار بار گھڑی دیکھے گا، جائے ٹائم پورا ہوتا ہے، ٹائم پورا۔ اس پر بھی میں ایک بات کروں، لوگ کہتے ہیں امام دیر سے آتا ہے، میں کہتا ہوں امام کو دیر سے آنا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر دامت برکاتہم موجود ہیں، میں باقی علماء کی موجودگی میں حضرت مفتی صاحب سارے اہل علم ہیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں ان حضرات نے واقعی تائید کرنی ہے کہ امام بعد میں آئے کوئی عیب نہیں ہے، مقتدی پہلے آئے۔ دلیل معراج کی رات مقتدی انبیاء ہیں، اس دھرتی کے سب سے افضل مقتدی ہیں، وہ پہلے آئے ہیں، امام الانبیاء بعد میں آئے۔ کیا ہمارے اوپر کیا اعتراض ہے بھئی امام لیٹ ہو گیا؟
امام کبھی کبھی لیٹ ہو جائے تو اس پر اعتراضات کی لسٹ آ جاتی ہے، تو بھائی ایسے نہیں ہے، تو اس امام کو حق ہے پوچھنے کا، تو ہمیں بھی حق ہے کہ آپ نے مولانا کو کتنے ووٹ دیے ہیں؟ بابا جتنے دیے ہیں نا اتنی خدمت اس بندے نے اپنی عمر اپنے علم سے بڑھ کے کی ہے، بڑھ کے کی ہے۔ یہ ابھی کارگزاری سنا رہے تھے اسٹیج سیکٹری صاحب، کہاں ہے ہمارے اسٹیج سیکٹری؟ پشتو میں سنا رہے تھے، میں بالکل گلابی پشتو سمجھتا ہوں، مجھے پوری پشتو سمجھ نہیں آتی، لیکن میں اتنی سمجھ رہا تھا کہ افریقہ میں جس بندے نے ان کو کارگزاری سنائی ہے وہاں پر کوئی قادیانیوں کا مرکز بنا ہوا تھا اور وہ مسلمانوں میں تبلیغ کر رہے تھے، ایسا ہے مولانا؟ سنیں پھر بتائیں کیوں؟ وہاں پر مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی اسمبلی میں کردار موجود نہیں ہے، وہاں کی اسمبلی میں مفتی محمود نہیں ہے، وہاں کی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان نہیں ہے، وہاں کی اسمبلی میں علماء کی محنت نہیں ہے، اس سیاسی سطح پر علماء کا کردار نہیں ہے۔ آج کفر اسلام کے نام پر پیش کر رہا ہے۔ تم سلام پیش کرو ان علماء کو کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ اور سنیں مولانا نے 40 سال میں کیا کیا؟ 40 سال اس بندے نے گزارے ہیں۔ جب پچھلی دفعہ حکومت ختم ہوئی اور مولانا آنے لگے گھر تو اسلام آباد میں ان کا 1 فٹ کا بھی ذاتی گھر نہیں نکلا۔ اگر یہ کرپشن کرنے والے ہوتے، کوئی معاملہ خراب کرنے والے ہوتے، کوئی معاملہ تو بنا لیتے۔ آپ اس سے بڑی اجلی سیاست آپ کو کہاں ملے گی؟ اور ہمارے اس خیبر پختونخوا صوبے میں اس تبدیلی کو، جس کو تباہی کہتے ہیں، اس تباہی کی حکومت کو آج 8 سال ہو رہے ہیں، جرت ان میں ہوتی تو مولانا پر 1 روپے کی کرپشن ثابت کرتے۔ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ تو پھر 1 روپے کی کرپشن ثابت کرتے، سارا جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب ان لوگوں کی ٹکٹ کاٹ کے آپ ان کو بھاگتا دیکھیں گے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سماع موتا کے حوالہ دیں، رہنمائی فرمائیں کفار کے بارے میں کیا۔ حضرت اما جان رضی اللہ تعالی عنہا نے جو انکار کیا ہے وہ اس مردے کا ہے جو مردہ غیر مسلم ہے۔ پوری کائنات میں اس دھرتی پہ ثابت نہیں ہے کہ اما جان رضی اللہ عنہ نے کسی مسلم کے سماع کا انکار کیا ہو وفات کے بعد۔ اما نے ابو جہل کے لیے بات کی تھی، صحیح بخاری جلد 2 کتاب المغازی باب کو تل بدر کے تحت موجود ہے، قلیب بدر کے تحت ہے، وہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری باقاعدہ لکھتے ہیں فَكَأَنَّا رَجَعَتْ عَنْ إِنْكَارِ السِّمَاعِ کہ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کی قبر پہ گفتگو کر کے گویا اس انکار سماع جو عام کافر مردے کے لیے تھا اس سے بھی رجوع فرما لیا۔ تو دلائل موجود ہیں، اور اما جان عائشہ کو اتنا ماننا ہے، سچے ہو تو پھر کھل کے مانو۔ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا تفسیر اما عائشہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100 وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ کے تحت اما فرماتی ہیں البرزخ ہی القبور، فرمائے جو برزخ یہ قبر برزخ کا حصہ ہے۔ اما جان عائشہ زمینی قبر کو برزخ کہتی ہیں، تو زمینی قبر کے قبر ہونے کا انکاری ہے، یہاں اما کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اما جان کی بات ماننی ہے تو پوری مانیں۔ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں اٹھا کر پیش کرنا، آدھے مسلب میٹنا اور آدھا چھوڑنا، یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور تمہیں جو کڑوا لگے تھو تھو والی بات ہے، نؤمن بعض و نکفر بعض نہیں کرنے دیں گے۔ حلالی بیٹا اپنی ماں کی پوری باتیں مانتا ہے، آدھی کو مان کے آدھی کا انکار، یہ چوری علماء دیوبند انشاءاللہ تمہاری چلنے نہیں دیں گے۔ یہ چوکیدار بیٹھے ہیں دین کے، یہ پہرادار بیٹھے ہیں، یہ دستار بندی لینے والے پہرادار دین کے چوکیدار تیار ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کی قسم میں بڑے دعوے سے اور بڑے واضح انداز میں کہتا ہوں، اس کرۂ ارض پر دلائل کی دنیا کے باتاج بادشاہ علماء حق علماء دیوبند ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور اس دھرتی پر، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر کسی ماں کی کوکھ میں وہ بیٹا آج تک پیدا نہیں ہوا جو دلیل کی دنیا میں علماء دیوبند کا مقابلہ کر سکے۔ یہ کسی مبتدی کسی بچے کو جا کر یوں بھپکیاں لگانا، کسی بچے کے سامنے اعتراض جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا، یوں نہیں ہے۔ دلیل کی دنیا میں بات کرنے والا کوئی بچو آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔